آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ مجھے کیوں سمجھا ہم بہت سمجھ چکے ہیں نہیں، آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے اینکر کا کام ہوتا ہے سوال اٹھانا، ٹھیک ہے، صحافی کا کام ہوتا ہے سوال اٹھانا، آپ کا کام ہے سوال کا جواب دینا، مجھے سمجھانا آپ کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ جا کے اداروں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، آپ جا کے اداروں کو سمجھائیں، جب جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کو سمجھائیں، حکومت کو سمجھائیں۔ آپ جب 9 مئی کے اینکر کو سمجھانا آپ کا کام نہیں ہے، بالکل آؤٹ آف ڈائریکشن جا رہے ہیں آپ۔ جب آپ 9 مئی کے ثانیے کا ذمہ دار تحریک انصاف کو قرار دیں گی تو ہمارا کام ہے اس کا جواب دینا۔ تحریک انصاف کا آئی کیو لیول ہے کہ آپ مجھے سمجھانے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ نہیں سنیں میری بات سنیں، کیا آپ حکومت کو نہیں سمجھا رہے، اداروں کو نہیں سمجھا رہے، جن کی دلزاری ہوئی ان کو نہیں سمجھا رہے، شہداء کے مجسموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کو نہیں سمجھا رہے، ان کے جو لواحقین ان کی جو دلزاری اس کو نہیں سمجھا رہے۔ آپ سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر فضا خان کو کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس پروگرام میں بیٹھا ہوں۔ نہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اور آپ نے تیسری بار اس پروگرام میں بات ریپیٹ کی، میں سمجھ نہیں پائی آپ کی بات کو کہ آپ کو غصہ لے کر آئے میں پروگرام میں۔ چہرے تھے وہ کون تھے، وہ نون لکھ کے تھے، سنیں نا میرا جواب سن لیں، میرا جواب سن لینا، اب میرا جواب سن لیں، مفتی کے فائد کو سپورٹ کرنے گئے تھے، ایم کیو ایم کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، یا وہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے کس کو کرے تھے۔ میں یہ کہانی سننا ہی نہیں چاہ رہی سر، 7 سال ہو گیا ہے، 9 مئی 2023 کو ہوا تھا، 9 مئی 2024 کو 1 سال مکمل ہو گیا، اب ہم اگست 2024 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے وہ کہانی سنا رہے ہیں پرانی، اتنا ٹائم تو ہے ہی نہیں۔ اس کی تفتیش کون کرے گا؟ آپ کون کرے گا؟ ذمہ دار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا ذمہ دار ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں اس وقت حکومت سنیں اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا، یہ بتا دیں۔ 9 مئی کے یہ مجرم ہیں، ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے ہر کچھ کیا۔ عمران خان جب تک معافی نہیں مانگا قوم سے، میں پہلے دن سے پروگراموں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان معافی مانگ لو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماننے کہ عمران خان معافی مانگ لیتا پھر نہیں، پھر دیکھیں میں بتاتا ہوں، عمران خان نہیں عمران خان معافی مانگے گا اگر وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، ایک سوال ہے نا، لیکن ایکسیپٹ کرے نا کہ میں نے قوم کو اپنے اداروں پہ حملہ کرانے کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا، جو عمران خان نے کیا ہی نہیں اس کی معافی مانگ لے۔ اچھا یہ اسے کیا ہی نہیں۔ اچھا آپ پہلے لنانی بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، راشد یاسمین کل کو اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو کس چیز کی مانگیں گے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، کیوں مانگے معافی؟ یعنی آپ یہ سوال پہ قائم ہے آپ کی پارٹی کے عمران خان معافی نہیں مانگے گا، عمران خان معافی نہیں مانگیں گے؟ بالکل نہیں مانگے۔ اب آپ میرا موقف دونوں ذرا سن لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک الزام لگایا تحریک انصاف پہ، آپ سے مراد یہ ہیں یا پچھلے سال سوا سال سے پورا الیکٹرانک میڈیا ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے؟ اب تحریک انصاف کون تھا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، سن تو لینا، کون جا کے شہداء کے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں، وہ کیمرے کی جو دن رات ویڈیوز چلتی وہ کیا ہیں، وہ جو آڈیوز ہیں، تو ڈاکٹر یاسمین راشد، ایک منٹ، ڈاکٹر یاسمین راشد اندر گھس کے آگ لگا رہی ہے۔ حسان نیازی کون تھا؟ وہ اندر گھسا ہوا تھا، آپ دکھائیں مجھے، حسان نیازی کون تھا؟ آپ دکھائیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسا ہوا تھا۔ حسان نیازی کے باپ کے جو اقدام صحافی ہے اس کے بیانات سنیں آپ اپنی مجھے اپنی پارٹی فوٹیج کے بارے دکھائیں میں، کہ وہ اندر گھسا ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے فوٹیج دکھائیں وہ اندر گھسا ہوا تھا۔ خدا کا خوف کریں، آپ مجھے فوٹیج دکھائیں وہ اندر گھسا ہوا تھا۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ اپڈیٹڈ، آپ خود اپڈیٹڈ نہیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پتلون لہرا رہا تھا، وہ آپ باہر کی فوٹیج بتا رہی ہیں، آپ مجھے کور کمانڈر کے اندر کی فوٹیج دکھائیں۔ شرم نہیں آ رہی تھی کر کیا رہا تھا؟ یونیفارم کی کتنی رسپیکٹ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کی فوٹیج دکھائیں۔ آپ کو پتہ ہے یونیفارم کی کتنی رسپیکٹ ہے، کتنی قربانیاں ہیں میرے شہداء سوال کی، کا آپ جواب دیں۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے اس یونیفارم کو پہن کے شہید ہوتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، ڈیوٹی کے دوران شہید ہوتا ہے، ملک کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اس کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کی فوٹیج مجھے دکھائیں۔ ایک منٹ پوری قوم کرب میں مبتلا ہے، جب بھی شہداء کی آپ لوگ اس طرح تذلیل کریں گے، جب بھی ان کے بارے میں اس طرح کے احکام کریں گے۔ اب تحریک انصاف 1000 دفعہ کہہ چکی ہے کہ اگر ہمارا کوئی کارکن ادھر اندر گھسا ہوا ہم اس کے معافی مانگیں گے۔ آپ ثابت تو کروائیں نا، آپ ثابت سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں۔ تحریک انصاف کا موقف پہلے دن سے ہے، پہلے دن سے سی سی ٹی وی میں دکھا دیں، میں پارٹی سے نکال دوں گا۔ تو یہی بات ہے نا، جو اندر گھسا ہے ہم اس کو نکالیں گے نا پارٹی سے۔ کس کے کہنے پہ غصہ؟ جو بھی غصہ ہے، لیڈرشپ کے کہنے پہ، جو بھی غصہ ہے، جو بھی غصہ ہے، پورے ایک سال سے میر جعفر وہ مجرم ہے، جو بھی اندر غصہ ہے، جو بھی اندر غصہ ہے، ذہن سازی کون کرتا تھا؟ جو بھی اندر غصہ ہے وہ مجرم ہے۔ ہماری حکومت کس نے گرائی آپ یہ بتا دیں، ہماری حکومت کس نے گرائی آپ یہ بتا دیں، عمران خان پہ حملہ کس نے کروایا آپ یہ بتا دیں، ہمارے کارکنان کو اغوا کر کے ان سے جبری پریس کانفرنس کس نے کروائی آپ یہ بتا دیں، ہمارے امیدواروں کو اغوا کون کرواتا ہے یہ بتا دیں، ان
ان کے نامینیشن پیپر کس نے چھینے یہ بتا دیں, ان کے پروپوزل اسکینڈلز کو کس نے اغوا کیا یہ بتا دیں, 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ کس نے لوٹا یہ دکھا دیں. ایک منٹ بھائی آپ کی بات ہوگی, میں تو شرمندگی اس کو جو اس کا ذمہ دار ہے, تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے. یونیفارم کی پتلون کوئی لہرا رہا تھا حسان نیازی تو کوئی بات نہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے اندر کھڑا ہوا تھا, نہیں نہیں آپ اس کے عمل پہ کنڈیم کرتے ہیں, بالکل کرتا ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اندر گھسنے کی ویڈیو آپ دکھائیں, اس میں اگر اندر جا کے حملہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے لا کے دے دی ہو. وہ یونیفارم لایا کہاں سے تھا, وہ یونیفارم اس کے ہاتھ میں آیا کہاں سے تھا, وہ پتلون کہاں سے لایا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے حسان نیازی نے لڑائی, حسان نیازی نے لڑائی, یونیفارم کہاں سے ملا اس کو, کس کا یونیفارم تھا وہ, میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ یونیفارم کہاں سے لایا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں گھر سے لے کر آیا تھا. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. حسان نیازی لڑائے تب غلط, کور کمانڈر کے گھر سے سنیں, حسان نیازی لڑائے تب غلط, عامر مغل لہرائے تب غلط, ناصر بٹ صاحب لہرائے تب غلط, لیکن جس نے وہ پتلون لہرائی اس نے غلط کام کیا. میں اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اندر گھسا ہے اس کی کوئی ویڈیو فوٹیج تو لائیں نا. اب تعین تو کریں کہ یہ جو 100 لوگ گھسے تھے آپ ان میں سے ریڈیو پاکستان پہ اٹیک کیا, سن لینا, سن لیں. میں یہ کہتا ہوں ہم ہر چیز کی مذمت کرتے ہیں, تحریک انصاف کس چیز کی مذمت, تو آپ معافی مانگے 9 مئی غلط ہوا, آپ ثابت تو کریں اس میں تحریک انصاف کے کتنے لوگ تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.